بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نوجوان نسل کی گائیڈ لائن کے حوالے سے ترتیب دیے گئے اس پروگرام شریک حیات میں خوش آمدید. نوجوان کو چاہیے ایک گائیڈ لائن شریک حیات کے انتخاب کے حوالے سے، اور اس پروگرام میں ہماری چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ ہم نوجوان کو گائیڈ کر سکیں ان تمام معاملات میں جس کو اس کو گزرنا پڑے گا اپنی زندگی سے. اس کو شریک حیات کے انتخاب میں سب باتیں جاننا بہت ضروری ہے جو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور مسلسل فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے ہیں. آپ کی تنقید، آپ کی آراء اور آپ کی اپریسیشن 3 حصوں میں بٹ کر ہمارے پاس پہنچتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کمال کی طرف لے کے جائیں، اچھے سے اچھا بنائیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. پروگرام میں فردر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا علی عظیم شرائع صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، شادی کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، نوجوان نسل کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کچھ کلیکٹیو ذمہ داریاں بھی اسلام نے آپ پر اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بے عنوان انسان، بے عنوان نوجوان، میری خواہش تو ہے کہ میری شادی ہو جائے مثال کے طور پر، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جتنے اور فرینڈز ہیں ان کی بھی شادیاں ہو جائیں، میں صرف اپنی فکر میں ہوں. یا آپ ایسا کر لیجئے کہ جو لوگ شادی کروانے کے عمل میں مداخلت کرتے پائے جاتے ہیں معاشرے میں، ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ کی جلد از جلد شادی ہو جائے، الہی آمین، اور آپ کو ایک نیک سیرت اور نیک دینت شریک حیات ملے، جس سے ایک صالح اولاد آپ کو خداوند کریم عطا کرے کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ کا سپاہی انشاءاللہ بنے. اور یہ دعا آپ کے لیے سے مراد صرف آپ کی شخصیت نہیں ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں سب کے لیے انشاءاللہ. دیکھیں، معاشرے میں ہر انسان اس وقت اپنی فکر میں ہے، اور ایک کلیکٹیو فکر جو ہے وہ کم رنگ ہوتی جا رہی ہے. لوگ ہیں بہت کہ جو دوسروں کی فکر میں ہیں، جو ابھی بیدار ہیں اور آگاہ ہیں دین کے فکر سے، دین کی ہدایت سے منور ہوتے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو، اور ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جو کلچر پہلے تھی ابھی وہ کلچر ختم ہو گئی ہے یا کم رنگ ہو گئی ہے، اسے دوبارہ پر رنگ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو تو ہمیں دوسروں کی زندگی کو بھی خوشگوار بنانا پڑے گا. بے شک. تو اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں یہ فکر آئے کہ ایک جوان کی کیا پریشانی ہے، کیا مشکلات ہیں. جب آپ کسی کی پریشانیوں مشکلات کو دور کریں گے تو خداوند کریم خود آپ کی پریشانیوں مشکلات کو دور کرے گا. بے شک. اسی طرح جو لوگ بھی شادی کروانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو ان کا ہر کلمہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ان کو اس میں ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی خداوند تعالیٰ نے اتنا عظیم اجر رکھا ہے اس میں کہ لوگ اسٹیپ لیں اور یہ کام کو انجام دیں. تو اگر کوئی بھی انسان ایک قدم اٹھا رہا ہے تو نہ تو صرف یہ کہ وہ نعمت الہی اس پر آئے گی، اس کی اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات اس کی دور ہوں گی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، خداوند اس سے خوش ہوگا، لوگ اس سے محبت کریں گے، خاص طور سے وہ جوان، وہ فیملی کہ جس کے لیے انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہوگا. اور معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، معاشرے میں آپ کو اچھا سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ اچھی اور پازیٹیو کوشش کر رہے ہوں گے معاشرے میں اچھے کام کے لیے. اور ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کو نزدیک لانے میں، ان کی شادی کرانے میں یہ آپ کا بہت بڑا رول ہے. آنے والی نسل اس کو یاد رکھے گی. اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ فکر آنی چاہیے. کچھ لوگوں میں یہ فکر موجود ہے، انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائی ہیں، انہوں نے دفاتر بنائے جو یہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ پروفیشنلی کر رہے ہیں، اس کو ایز اے پروفیشن لیا ہے. کچھ لوگ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو بھی اسٹیپ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں. یعنی لیکن یہ کام ہونا چاہیے، یہ فکر ہمارے یہاں آنی چاہیے کہ لوگ آئیں اور نوجوانوں کی جن کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہے ان کے لیے مواقع فراہم کریں کہ وہ اپنی شادی کریں. کیونکہ یہ ایک دین کی ضرورت ہے. گناہ میں پڑھنا اور فسق و فجور میں چلا جانا تو انسان نہ صرف برائی کی طرف جا رہا ہے بلکہ خدا سے دور ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہو رہا ہے. اور دیکھیں، معاشرے کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہم سب پر واجب ہے. تو اب ہمیں ایک سٹیزن کے حوالے سے ہمارا یہ رول ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ میرے خاندان کا لڑکا ہو یا نہیں ہو،
میرے خاندان کی لڑکی ہو یا نہیں ہو، بے عنوان ہمسایہ تو ہو سکتا ہے، ہمسائے کے بھی حقوق ہیں نا، تو اس طرح شہری کے بھی حقوق ہیں. تو یہ ہم سب کو ایک رول یہ پلے کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی اچھا لڑکا ہے اور کوئی اچھی لڑکی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان کی شادی ہو، ایک میڈیم بن جائے. صرف میرے خیال سے اگر مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جب وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے تو یہ لوگ پلٹ کے اس فیملی کو جس نے کوشش کی ہوتی ہے اس کو بلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا رشتہ اچھا نہیں ہوا، جبکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ان کو ہمت بھی نہیں ہارنی چاہیے، نہ ان کو مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے شولڈرز پر نہیں لیتے کوئی چیز، دوسرے کے گردن پہ ڈال دیتے. خود علم کی کمی ہے، ان کی وجہ سے علم کی کمی ہے، پریکٹسز نہیں ہے صحیح، جہالت ہے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں یہاں پہ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک فیملی جو تھی انہوں نے دیکھا کہ لڑکی والے ہیں اور لڑکے کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے ان کو فارورڈ کر دیا کہ بھئی یہ لڑکی آپ جا کے مل لیں. انہوں نے کہا کہ لیکن آپ تحقیقات آپ کریں گے. ان کو جلدی تھی لڑکے والوں کو، وہ گئے اور انہوں نے ان کے اخلاق سے متاثر ہو گئے لڑکی والوں کے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیتے ہیں. اس پہ انہوں نے ایگری کیا، اور عقد کے دن اس سے ایک دن پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ جو ہے وہ رکھیں گے مہر کی رقم. اور اس رات جب نکاح کے دن جس دن عقد ہونا تھا، بہت بڑی دعوت تھی اور سب کچھ تھا، تو لڑکی کے باپ نے 40 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی. اب یہ لوگ بالکل چونک گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کل رات کو تو ہم بات کر کے گئے تھے 10 لاکھ کی، آج 40 لاکھ کی مہر کی رقم کی بات کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک پریشانی سی کیفیت ہو گئی. اب عزت و آبرو کا مسئلہ آ گیا. تو وہ لڑکے نے تو کہا میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے جوان پھر، لیکن ان کے باپ نے کہا کہ نہیں اب عزت کا معاملہ ہے، سب لوگ آ گئے، یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی تو کر دو. پھر انہوں نے اس کو قبول کر لیا. لیکن اس کے بعد سے ان لوگوں کی زندگی میں خوشی نہیں آئی، کیونکہ گھر والے جو تھے لڑکی کے انہوں نے مس یوز کیا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہے، ان کے گھر میں انٹرفیئر کرتے رہے، پرابلمس کریٹ ہوتی رہی. تو یہاں پہ ان لوگوں نے اس کو بلیم کیا جنہوں نے فارورڈ کیا تھا، جبکہ نہ ان کا قصور تھا، قصور وہ لڑکی والوں کا تھا. اور ان لڑکے والوں کا بھی قصور تھا، کیونکہ انہوں نے تحقیقات نہیں کی. صرف ایک دن گئے، دیکھا، امپریس ہو گئے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، سمجھے لڑکی بھی اچھی ہوگی، گھر والے بھی اچھے ہوں گے، کوئی تحقیقات کر لیتے. اب ایک انسان زیادہ زیادہ یہی کر سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو بتائے کہ بھائی یہ لوگ ہیں. باقی تحقیقات کرنا لڑکے والوں کا کام ہے. کچھ ٹائم لگائیں، ایک دم فوراً سے اسٹیپ نہ لیں، جلدی نہ کریں. کبھی بھی کوئی پروپوزل لے کے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لیں، جج کریں، معلومات کریں، پڑوسیوں سے پوچھیں جہاں جاب کرتا ہے ان کے والد صاحب، ان کے بارے میں کچھ معلومات کریں، پھر شادی کریں. ورنہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فوراً شادی کرنے کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، بعد میں پرابلمز ہوتی ہیں. اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی پہلے سے اگر ایگری ہوں، بالکل ایگری ہوں، ورنہ تو یہ اس طرح کے لوگ مس یوز کرتے ہیں بعض لوگوں کو. تو بہرحال جو لوگ اسٹیپ لے رہے ہیں معاشرے کے اندر، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میری تو دعا ہے کہ خدا ان کو اور ہمت و توانائی دے تاکہ وہ جلد از جلد ایسے جوڑوں کو کہ جو تیار ہیں شادی کے لیے ان کو ایک دوسرے کا ساتھی ملا دے، تاکہ یہ معاشرے میں یہ فساد اگر بڑھتا جا رہا ہے تو یہ کم ہو جائے، اور جو انسان کی اپنی ذہنی کیفیت ہے وہ سٹیبل ہو جائے. کہ پریشانی کے عالم میں انسان کوئی کام صحیح سے نہیں کر پاتا. تو اگر جوان کو اس کی صحیح ٹائم پہ صحیح پارٹنر مل جائے گا تو ایک بہترین کام ہوگا یہ جو معاشرے میں ہونا چاہیے انشاءاللہ. سر، اجتماعی شادی کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ میں بہت زیادہ جلدی اپنی کنورسیشن کو لے کے چلا ہوں کیونکہ اختتامی پروگرامز ہیں ہمارے. اجتماعی شادی مثال کے طور پر 5 کزنز ایک خاندان میں ان کی اکٹھی شادی اگر ہو جائے تو اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور فائنینشلی کیا ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں اس عمل سے؟ شادی کا جو ایک عمل ہے وہ بظاہر ہمارے یہاں اب کے دور میں ایک بڑا مہنگا عمل ہو گیا ہے، ورنہ شادی کا عمل کبھی اتنا مہنگا ہوتا نہیں تھا. اور یہ اسلام کی نگاہ سے اگر کسی طرح سے آپ اسراف سے بچ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ مختلف ٹینشن سے بچ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے کہ اگر کلیکٹیو شادی ہوں تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ آپ کی ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کے فائنینشیل ریکوائرمنٹس، 5 لوگ خرچہ کرتے ہیں، اب ایک ہی خرچے کے اندر سارا کام ہو رہا ہے. خواتین کے 5 دفعہ جوڑے بنتے ہیں، ان کے ایک ہی دفعہ جوڑے بنیں گے. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن ان کا آنا جانا ہے، اسی طرح ہوٹلنگ ہے، تمام کا تمام خرچہ جو ہے وہ سب سمٹ کر آ جائے گا. یعنی اسراف سے بچ جائیں گے، بہت بڑے بوجھ سے بچ جائیں گے. یعنی پہلے ایک آدمی کو مثال کے طور پہ 3-4 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوتے تو اب وہ 1 لاکھ میں یہ کام کر لے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سب لوگ تقریباً ایک جیسے ہی لوگوں کو انوائٹ کریں گے، ایک جیسا ہی سب کچھ ہوگا، پھر ایک میانہ روی سی معاشرے میں قائم ہو جائے گی. سب کوشش کریں گے کہ ایوریج شادیاں کر لیں، کھلائی پلائی میں بھی اتنا زور نہیں ہوگا کیونکہ
ایک کلچر لانا ہوگا. یعنی معاشرے کے وہ تمام ادارے کہ جو کلچر کو ڈیولپ کرنے میں اسٹرانگ رول پلے کرتے ہیں, ان کو کلیکٹیو شادیوں کی طرف جانا چاہیے. بعض جگہ ہو رہی ہیں لیکن ابھی عام پریکٹسز نہیں بنی. اس میں جب تک بڑے لوگ انوالو نہیں ہوں گے اور اس کو اہمیت اور ارزش نہیں دیں گے, یہ چیز پھلے پھولے گی نہیں اتنی آسانی سے. لیکن اگر ہم شروع کر دیں یہ کام اور اسٹیپ لینا شروع کر دیں اور لوگوں کو دعوت دیں اور یہ مائنڈ سیٹ بنانا شروع کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کون ماں باپ نہیں ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کی شادی اچھی طرح سے ہو جائے, اس کی بیٹے کی شادی اچھی طرح سے ہو جائے اور اس کو زیادہ قرضہ نہ لینا پڑے, وہ بیچارہ کب مقروض نہ ہو. بہت مختصر سا جواب میں چاہوں گا اس سوال کا کہ آرگنائزیشنز یا وہ ادارے یا وہ لوگ جو کہ کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ شادی دفاتر یا کچھ ایسے لوگ جو انوالو رہتے ہیں شادی کرانے میں, ان کی کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ شادی, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی پیسے کمانے کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے, پیسے کمانے کی طرف وہ جائیں. وہ کبھی کبھی کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور کوانٹٹی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میرا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ میں شادی دفتر میں نے کھول رکھا ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ شادیاں کروں, نہ کہ مفید اور کارآمد جوڑے پیدا کروں جو کہ میری نسل ہمارے ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ان اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو دونوں طرح کے ادارے موجود ہیں معاشرے میں. ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا پروفیشنل ادارہ ہے اور ہم آپ کو رشتہ دکھا دیں گے, اس کے بارے میں بتا دیں گے, اور یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیقات کریں. اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا کمیشن لے لیتے ہیں, اگر نہیں ہوتی تو بعض دفعہ دکھانے پہ بھی لے لیتے ہیں کمیشن, چاہے شادی ہو یا نہ ہو. تو اگر کوئی پروفیشنل ادارہ ہے اور وہ اپنے آپ کو کہہ بھی رہے تو پھر ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی میں پروفیشنلی کر رہا ہوں, میں آپ کو دکھاتا رہوں گا, آپ پسند کر لیں, تو پھر ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جائے گی. لیکن اگر ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے آپ کو متدین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں, ہم ذمہ داری لیتے ہیں, آپ کو صحیح رشتہ کرا کے دیں گے, تو اس میں ان کی ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر بیچ میں انوالو کر رہے ہیں اپنے تدین کو, اس کی کریڈیبلٹی پہ وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری کہیں پہ بھی کسی موقع پہ کم نہیں ہو رہی ہے. وہ ہمیں اپنی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, ہمیں اس کو فلٹر کرنا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں شادی کے لیے اسٹیپ لینا ہے. وہ ایک کام کر رہے ہیں, ایک میڈیم کا کام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ان کا کوئی کام ہے نہیں, وہ صرف ایک میڈیم ہے اور وہ ایک کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ اس کو پروفیشنل نگاہ سے دیکھیں چاہے وہ اس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھیں, وہ ایک میڈیم ہے, باقی کام ہمارا ہے. تو اس طرح ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم زیادہ اچھا رول پلے کریں, ہم زیادہ طریقے سے دیکھیں, جانچ پڑتال کریں, معلومات کریں, اس کے بعد شادی کے لیے اسٹیپ اٹھائیں اگر کوئی ایسے دفاتر کام کر رہے ہیں یا کوئی لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہماری جو ادارے جات ہیں, ہمارے جو مثال کے طور پہ اور ادارے, وہ اگر اچھے سے کام کریں اور اس کو نیٹ ورک بنائیں, کوالٹی سروسز دیں, ہم نیٹ ورک کریں اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے یہ کام کریں, تو بہت مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بات یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ایسے موجود ہیں کہ جو والنٹریلی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ان کے کانٹیکٹس ہیں, ہزاروں دوست لوگوں کو جانتے ہیں, خواتین لڑکیوں کو جانتی ہیں, تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن صرف اس لیے کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب نہ ہو جائے, لوگ ان کے اوپر الزام نہ دے دیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے لوگ آئیں گے اور بزرگان اس میں اسٹیپ لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, یعنی مشکلات کم ہو جائیں گی. سو ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے جو اس سلسلے میں انوالو ہیں, ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی سروسز کو زیادہ سے بہتر بنائیں. جہاں پر اگر مثال کے طور پر انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو وہاں پر کچھ ریمارکس دینے کے لیے فیملی کے بارے میں آپ کچھ ریسرچ وغیرہ خود بھی کر سکتے ہیں, ایک سجیشن ہے. لیکن ان اداروں کی ذمہ داری کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. انڈیویجولی بھی آپ کو چاہیے کہ بیفور آپ رشتہ قائم کریں, اس سے پہلے کہ آپ کسی فیملی سے رشتہ قائم کریں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اس کے علاوہ ریسرچ انویسٹیگیشن خاص طور پہ میں ورڈ یوز کرنا چاہوں گا, کر لیں اس فیملی کے بارے میں, تب جا کر اسٹیپ لیں. اور اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک نئی نسل کے بقا کے لیے, ایک نئی نسل کی ترقی کے لیے وہ آگے بڑھیں اور اپنی سروسز کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنائیں. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شریک ہاتھ پروگرام کے ای میل اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر السلام علیکم. نیکسٹ ای میل مولانا ہمیں علی قیانی کا لاہور سے ریسیو ہوا ہے. فرماتے ہیں میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور اس سے استفادہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے پروگرام کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو سوالات ابھرے ان میں سے کچھ
کا ذکر انہوں نے کیا کیونکہ ان کی زندگی مسائل سے بھری ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی بچوں کے سوالات سے بہت تنگ آ گیا ہوں، ہر وقت انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہیں، مثلا باہر کھانا کیوں کھایا، اس دوست سے کیوں ملتے ہیں یا اس دوست سے کیوں ملتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت لڑائی ہوتی ہے، اور وہ میری زندگی میں خاص طور پہ میری پروفیشنل لائف میں بہت انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ جی، یعنی انویسٹیگیشن سے مراد ان کی غالباً یہ کہ وہ سوالات زیادہ کرتے ہیں ان سے کہ کیوں باہر کھانا کھایا، کیوں دیر سے گھر آئے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ بہت پریشان ہے اس حوالے سے. اچھا، میں تو خوشحال ہوں کہ ان کے گھر والے ان کی فکر میں. یقیناً اتنے سوالات کیے ہوں گے کہ وہ پریشان ہو گئے. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ہمارے بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. خواتین اور مرد کے مزاج میں فرق ہے، اور جو ڈفرینس ہے، نیچرل ڈفرینس ایک مرد اور ایک عورت میں، وہ یہی ہے کہ اگر ان کو یاد ہو ان کے بچپن کا زمانہ، تو ان کی والدہ بھی ان سے یہی پوچھتی ہوں گی بیٹا کہاں گئے تھے اور کب گھر آئے، یا دیر سے کیوں گھر آئے، اور کس کے ساتھ گھومتے ہو پھرتے ہو. یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے، اور یہ ان کی اچھی علامت ہے. یعنی اگر کوئی بیوی شوہر سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ کہاں گئے تھے اور کب آئیں گے یا دیر سے کیوں آئے، تو یہ ان کی وہ عادتاً یہ کام کرتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں. اچھی خاتون ہونے کی نشانی ہے. میں یوں نہیں کہوں گا کہ یہ اچھی خاتون ہونے کی نشانی ہے، یہ سوالات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ فکر میں ہونا کہ میرے میاں کیوں دیر سے گھر آئیں، یہ فکر اچھی بات ہے، کیونکہ ان کو آپ کا خیال ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہ ہو ساری خواتین پوچھنا شروع ہو جائیں پھر اپنے مردوں سے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایک اچھی بیوی ہوں. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ مرد کے مزاج کو خواتین نہیں سمجھ پاتی. مرد کے لیے یہ ایک چبھنے والا سوال ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ دیر سے کیوں آئے، وہ فوراً اس کا غلط مطلب لے لے گا. جیسا کہ ہم نے اپنے کئی پروگرامز میں پہلے بتایا تھا کہ خواتین جب سوال کرتی ہیں تو وہ انڈائریکٹ کرتی ہیں، اور مرد اس کو مس انڈرسٹوڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. وہ ان سے کیا کہہ رہی ہے کہ آپ دیر سے کیوں آئے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں یہاں پہ کہ میں آپ کو مس کر رہی تھی. اصل سوال یہ ہے، اگر وہ صحیح سمجھ لیتے تو وہ جواب دیتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا. تو انہوں نے اس کو سمجھا یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، یعنی ان کو میرے اوپر شک ہے، ان کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے. تم کیا سمجھنے میں وقت ضائع کر گیا. ہاں، ایگزیکٹلی ایک مسئلہ یہ. تو یہ بات اگر ہم سمجھ لیں کہ خواتین اپنے مزاج کے مطابق یہ سوال کر رہی ہیں کہ آپ کیوں دیر سے آئے، یا آپ کھانا کھا کے کیوں آئے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیونکہ بچے بھی اعتراض کر رہے ہیں ابا، تو اس کا مطلب ہے یہ ریگولر کوئی عمل ہے جو ابا دیر سے گھر آتے ہیں اور کھانا کھا کے آتے ہیں. یہاں پہ تو یہ بات واضح ہو رہی ہے. اچھا، ایشو کیا ہے کہ یہ صاحب جو ہے ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ ان سے سوالات کیوں کرتی ہیں روزانہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پہلا جواب یہ ہوگا ان ہمارے بھائی کے لیے کہ یہ خاتون عادتاً یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں، اور یہ اچھی عادت ہے جاننے کے حوالے سے. یہاں یہ صاحب کیا غلطی کر رہے ہیں، یہ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کو انفارم نہیں کرتے جب یہ جاب پہ ہوتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں یا میں کب آؤں گا. ایک اچھا سمجھدار انسان جو ہوتا ہے جب وہ جاب پہ جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے دن میں 1 یا 2 دفعہ کانٹیکٹ ضرور کرتا ہے اور اس کو باخبر کرتا ہے کہ بھائی میری آپ کی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، اچھا میں یہ کر رہا ہوں، میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا یا میں 3 گھنٹے بعد آؤں گا. ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے. اچھا، کھانے والا ایشو سینسٹیو ہے. اگر ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ یہ رات کو کھانا کھا کر آئیں تو پھر یہ بتا دیں گھر والوں کو پہلی چیز کہ بھائی میری جاب کی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ مجھے باہر کھانا کھانا ہے، تو آپ لوگ میرا انتظار نہ کریں، کھا لیا کریں. ہو سکتا ہے بیوی زیادہ سینسٹیو ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پورا کھانا نہ کھائیں، بیوی کے ساتھ آ کے کھائیں. یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ وہ تو انتظار کرے گی. بچے اگر کھا کے سو بھی جائے تو بیوی نہیں کھائے گی، اس کو مزہ ہی اس کا رات کا کھانا ہضم ہی اس کو جب ہوگا جب وہ اپنے میاں کے ساتھ کھائے گی. تو ان کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ یہ تھوڑا سا کھا کر آئیں، کچھ جگہ رکھ کر آئیں کہ یہ جو ہے یہ میں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ ہی اب بیٹھ کے کھاؤں گا. ہو سکتا ہے لیٹ نائٹ آتے ہو تو کچھ کھا لیں تاکہ وہ سروائیو کر جائیں وہاں پہ، اور جب گھر آئیں تو بیوی کے ساتھ کھائیں اور پراپر طریقے سے انجوائے کر کے کھائیں. یہ ان کو کرنا چاہیے. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جاب ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ کب آپ آف ہوں گے، کب آپ کہاں جائیں گے، کیا نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں بیوی کو اپڈیٹ ضرور کرتے رہیں آپ تاکہ وہ ایزی فیل کرے، کیونکہ ہر انسان کا مزاج الگ ہے. بعض سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ پریشان نہیں ہوتی،
وہ میاں سے سوال بھی نہیں کرتی کہ آپ کیوں دیر سے. اس کو پتہ ہے میرے میاں کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ دیر سے ہی آئیں گے, تو ٹھیک ہے وہ ایزی رہتی ہیں, کھانے پہ صرف انتظار کرتی ہیں, لیکن وہ بار بار سوال نہیں کرتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میاں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اریٹیٹ ہو جائے گا, اس کو برا لگے گا. تو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں کہ جس سے اس کو برا لگے کہ میں اس کی انویسٹیگیشن کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ اس کو مرد کے مزاج کا پتہ ہے. تو اس سے یہ نہیں کہے گی, کبھی ڈائریکٹلی نہیں کہے گی, وہ یوں کہے گی میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی آج, اچھے انداز سے بات کرے گی. تو اگر کوئی خاتون اس طرح کا رسپانس دیتی ہیں, اپنے میاں کو بار بار پوچھتی ہیں, تو وہ اپنے لیے خود پرابلم کھڑی کر رہی ہیں, اور کہ اس طرح سے سوال اپنے میاں سے نہ کریں, بلکہ اس کو اچھے انداز سے اسے پوچھ لیں. اور ادھر سے میاں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ خواتین حسب عادت یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں, اور اگر وہ بھی مسٹیک نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان کو کال کر کے یا کسی طریقے سے یہ انفارم کرتے رہیں کہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں, تاکہ ان کو ایک ایز اور ایک سیٹسفیکشن ہو. لیکن کوشش کریں رات کا کھانا دونوں ضرور اکٹھے کھائیں. مولانا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو خاتون ہیں ان کو کھانا بنانا ہی نہ آتا ہو, یا پھر بچے ہیں وہ کمپیوٹر گیمز کھیلتے رہتے ہوں, کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہوں, اور جو مرد ہیں وہ یہ چاہتے ہوں کہ میں گھر کے کھانے سے بہتر باہر کی بریانی ہے میں وہ کھا کر آؤں. تو ایسا بھی کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ویسا ماحول خود خاتون جنریٹ نہ کرنا چاہتی ہوں. مرد کے تعلق سے بھی آپ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کیجیے اور اس چیز کو روشنی ڈالیے اس پر. ہاں دیکھیں, یہ بات ہو سکتا ہے, اس بات کو میں اس لیے ویٹ زیادہ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ بیگم شکایت کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی شوہر جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ میری بیوی بار بار ہی سوال کرتی ہے, مجھ سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ آپ کیوں دیر سے آ رہے ہیں, کیوں آپ گھر آ کے کھانا نہیں کھاتے. تو اگر یہ مسئلہ ہے تو وہ بتا دیں, سمپل ہے, وہ اپنی بیوی کو بتا دیں کہ بھائی آپ کھانے بنانے کے آپ کوکنگ کلاسز لے لیں. فار ایگزامپل مجھے کھانے کا شوق ہے, اگر یہ بات ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید کھانا اچھا نہیں بناتی, تو ٹھیک ہے وہ اپنی بیوی کو بتائے کہ آپ کوکنگ کلاسز لیں یا فلانا سے کوئی ریسیپی پوچھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر بچے کمپیوٹرز میں بزی ہیں یا اپنی دنیا میں بزی ہیں اور اس کو یہ برا لگتا ہے تو وہ انوائرمنٹ کو بہتر بنائے نا. یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے انوائرمنٹ کو اچھا بنائے. تو وہ کب بنے گا؟ اگر وہ دور ہی رہ جائے گا, وہ باہر ہی فرار کرے گا گھر سے, تو گھر کب اچھا ہوگا؟ یہ گھر جو جنت ہے, جو انسان کی دنیا میں جو جنت ہے وہ اس کا گھر ہے. تو یہ جنت مجھے اور آپ ہی کو بنانا ہے نا, میاں اور بیوی کو جنت بنانا ہے. تو اگر وہ دور فرار کرے گا, کہیں اور لذت ڈھونڈے گا, تو وہ اپنے دنیا کی بھی بربادی اور آخرت کی بھی بربادی کا کام کر رہا ہے. تو اس مرحلے میں اگر ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو کو لے لیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہیں, تو پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو بتائے کہ بھائی آپ کوکنگ کلاسز لیجئے, مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانے میں مزہ اتنا نہیں آتا. اب بچوں کو بھی وہ سمجھائے کہ بیٹا پاپا جب گھر آتے تو تھوڑا پاپا کے ساتھ بھی بیٹھ جائے گی, سارا دن تو آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں کمپیوٹر کے آگے. علی کینی صاحب, ہم نے آپ کی سائڈ لینے کی بھی کوشش کی, لیکن ذمہ داری آپ کے سر پر اور بڑھ گئی ہے. جیسے کہ صاحب نے اپنے دوست سے پوچھا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میری بیوی اور میرے درمیان محبت نہیں ہے, تو دوسرے صاحب نے فرمایا جاؤ اپنے بیوی کے کھانے کی تعریف کرو. وہ صاحب گھر گئے, بیوی کھانے کی تعریف کی, فرمایا آج تو دال بہت اچھی بنائی ہے. بیوی نے وہی پیالہ اٹھا کر ان کے سر پہ مارا اور فرمایا کہ یہ پیالہ پڑوسن کے گھر سے آیا, ہر روز جب میں دال بناتی ہوں تو اچھی نہیں لگتی, آج پڑوسن کی دال تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے. تو کبھی ایسی غلطی مت کر بیٹھیے گا, اور کوشش کیجئے کہ اپنی بیوی کی زندگی میں آپ ان کے ساتھ ساتھ رہیے, ان کے کھانے کی تعریف کیجئے, لیکن کوشش یہ کیجئے کہ پہلے پتہ لگ جائے کہ دال کہاں سے آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کی زیادہ کوشش کیجئے. اگر بیوی کو کھانا واقعی اچھا بنانا نہیں آتا تو ان کو کوکنگ کلاسز کی ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں, ان کو کوکنگ کی ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں, اور چھٹی والے دن کھانا ان کے ساتھ مل کر بنائیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کتنا ایکسپرٹ ہے, ہاتھ ہے کھانا بنانے میں. بہرحال ایک مشورہ تھا. نیکسٹ ای میل کی طرف چلتے ہیں. بہت جلدی سے ہمیں شکیل صاحب نے فیصلہ آباد سے ای میل لکھ کر بھیجا اور فرماتے ہیں کہ ایک روحانی شخص کیوں شادی سے دور بھاگتا ہے, یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانیت مل چکی ہے, معنویت مل چکی ہے, اور وہ معنوی رزق پا رہا ہے, وہ کیوں شادی سے دور بھاگتا ہے, یا کیوں وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے قریب زیادہ نہ آئیں, یا وہ سوشل یعنی دنیا سے کیوں دور بھاگتا ہے, اور اگر ایسی حالت میں وہ شادی نہ کرے تو پھر اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں؟ یہ تو میرے لیے ایک تعجب آور بات ہے کہ ایک شخص کے جو اپنے آپ کو معنوی کہہ رہا ہے وہ شادی سے بھاگ رہے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ کسی ایسے سورس سے ہے کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں مکتب اسلام میں جو ہمارے رول ماڈلز ہیں
وہ جتنے بھی معنوی افراد ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا ائمہ علیہ السلام ہو یا مراجع کرام ہو یا اولیاء ہوں، یہ سب کے سب نے شادی کی ہے. تو اگر صحیح فکر ہوگی تو وہ شادی کر لے گا. ٹھیک ہے. البتہ بعض لوگ اپنے آپ کو عارف کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو معنوی حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کمال تک پہنچ گئے، اور اس کمال تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ شادی نہ کریں. لیکن یہ کچھ فکری ہے. ہمارے دین نے جو ہمیں رول ماڈلز دیے اور جو طریقہ کار خدا نے ہمیں دیا ہے، اس میں شادی تو ایک سٹیپ ہے خود کمال تک جانے کے لیے، لازمی جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک رول ہے، ایک فیکٹر ہے اپنا کمال تک پہنچنے کا. تو یہ فکر جو ہے یہ ان کے پاس یہ فکر کسی اور مکتب کی ہے، جس کو یہ اس سے امپریس ہو کر یا ان لوگوں سے مل کر ان کی فکر ان کے اندر یہ آ گئی ہے کہ یہ شاید مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمانوں کی فکر میں ایسا نہیں. مسلمان کی جو فکر ہے کہ وہ اگر معنوی حوالے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ دین کے شریعت کے حساب سے چلتا ہے. چاہے ہو سکتا ہے وہ طریقت کے قائل ہو، اس حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. 3 راستے نا کمال تک پہنچنے کے، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے طریقت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہو یا ان افراد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں جو اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان شریعت کے طریقے سے اوپر پہنچے، جو ہمارے ائمہ اور انبیاء بھی اسی راستے سے پہنچے، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے. جی، آپ کے سامنے بہت احسن طریقے سے واضح کیا کہ شریعت کا طریقہ کمال تک پہنچنے کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اگر شریعت میں رہتے ہوئے روحانیت طلب کی جائے تو سب سے پہلے وقت کے امام کو یاد کرتے رہیے. زندگی میں 1 یا 2 گھنٹے بعد اپنے وقت کے امام کو یاد کیجیے اور توسل کیجیے خدا سے. معنویت کے دریا، معنویت کے سمندر امڑ آئیں گے. معنویت چاہتے ہیں تو اپنی ارد گرد کے ماحول پر نظر کیجیے، خدا کی توحید پر ایمان لانے کی کوشش کیجیے. پھر شریعت بہت اچھے طریقے سے آپ کی زندگی پہ اپلائی ہوگی. ہر حکم آپ کے لیے ایک حکم رکھے گا جس کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور اس سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے معاشرے کو اور آپ کی دنیا کو فائدہ ہوگا. یہی اصل معنویت ہے، یہی اصل روحانیت ہے کہ آپ اجتماعی طور پر کام کریں اور سوچیں کہ آپ کو کس طرح کمال تک پہنچنا ہے. اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے، زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.